سوال یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو ہمیں جب علم ہوگا تب تو عمل کریں گے. اس کمرے سے اگر لائٹ بند کر دی جائے, اندھیرا کر دیا جائے, تو پتہ کیسے چلے گا بیٹھنا کہاں ہے, کھڑے کہاں ہونا ہے, کہاں کیا کرنا ہے. تو یہ لائٹ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں بیٹھنا ہے, کہاں نہیں بیٹھنا ہے. تو اسی طرح بندے کے پاس جب علم ہوتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم علم سیکھیں گے. آئیے ہم غسل کا طریقہ جو انشاءاللہ سن لیتے ہیں. توجہ رکھیے گا, انشاءاللہ بڑا آسان طریقہ ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے پیارے اسلام بھائیو کہ جب آپ غسل خانے میں جائیں تو بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو, کیا کرنا ہے, نیت کرنا. بغیر زبان ہلائے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اس کے بعد پہلے دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھوئیے. دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے, پونچوں تک. یہ جو آپ کے یہ حصہ ہے نا, اس کو پونچا بولتے ہیں. تو یہاں تک دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا ہے. انشاءاللہ آخر میں سنا بھی جائے گا, جس طرح میں سنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو برکت عطا فرمائے. تو پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک 3 بار دھونا ہے. سب سے پہلا کام کیا کیا تھا ہم نے, نیت. کیا کیا تھا, نیت. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک دھونا ہے. اس کے بعد پھر استنجے کی جگہ دھوئیے چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. پھر جو استنجے کی جگہ ہے اس میں پانی وغیرہ ڈال کر دھونا ہے چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. نجاست مطلب گندگی. اس کے بعد جسم پر اگر کہیں اور نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی دور کر لیجیے. کتنے اسٹیپ ہو گئے یہ. سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا, نیت. بغیر زبان ہلائے دل میں نیت کرنی تھی. دوسرا کام دونوں ہاتھوں کو دھونا, پونچوں تک دھونا تھا. تیسرا کام استنجے کی جگہ دھونا تھا خواہ نجاست لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی. چوتھا کام جسم میں کہیں اور نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو بھی دھونا تھا. یہ 4 کام ہو گئے, یہ 4 کام ہو گئے. یاد ہو گئے سب کو. یہ جو اپنا سلسلہ ہے نا اس میں یہی ہوگا, بس یاد کروانا, سننا, علم دین سیکھنا, سمجھنا. تو یہ 4 کام جب آپ نے کر لیے اس کے بعد پھر جس طرح نماز میں آپ وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیجئے. کیا کیجئے, جس طرح آپ نماز میں وضو کرتے ہیں نا اس طرح آپ وضو کیجئے, مگر پاؤں نہ دھوئیے. ہاں اگر چوکی وغیرہ پر اونچی جگہ پر غسل کر رہے ہوں جہاں پانی نہیں ٹھہرتا ہو تو وہاں پاؤں دھونے کی بھی اجازت ہے. پاؤں کہاں نہیں دھونا ہے, کہاں دھونا ہے, جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہو وہاں پاؤں نہیں دھونا ہے, آخر میں دھونا ہے. اور جہاں پانی ٹھہرتا نہ ہو بلکہ بہہ کر چلا جاتا ہو وہاں پاؤں بھی دھو لینا ہے. تو 5 کام یہ ہو گئے آپ کے. سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا, نیت. سارے اسلام لوگوں نے کیا کرنا تھا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک دھونا تھا. نمبر 3 گندگی سے استنجے کی جگہ دھونا تھا چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو. نمبر 4 اور کہیں لگی, جہاں بدن میں نجاست لگی اس کو دور کرنا تھا. نمبر 5 جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا تھا. لیکن اگر ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہو تو وہاں پیر نہیں دھونے. ماشاءاللہ یہ آدھا تقریباً آپ کا مکمل ہو گیا. اب جو ہے بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجیے, خصوصاً سردیوں میں, کیونکہ بعض اوقات سردیوں میں جسم جو ہے یہ سوکھا پڑ جاتا ہے, پانی جلدی پکڑتا نہیں. تو اب جو ہے جس طرح ہم تیل ملتے ہیں نا اس طرح پانی کو اپنے بدن پر مل لیجئے تاکہ جو ہے سوکھا نہ رہ جائے. تو فرما رہے ہیں کہ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے. یہ 6واں اسٹیپ ہے کہ بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے, خصوصاً سردیوں میں. اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 7واں اسٹیپ پھر 3 بار سیدھے کاندھے پر پانی ڈالنا ہے. 3 بار سیدھے کاندھے پر پانی ڈالنا ہے اور 3 بار الٹے کاندھے پر پانی ڈالنا ہے اور تمام بدن پر 3 بار پانی ڈالنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. سب سے پہلا کام کیا کرنا تھا ہمیں, نیت. دوسرا ہاتھ دھونا پہنچے تک. ماشاءاللہ. نمبر 3. نمبر 4 اور کہیں بدن میں کہیں اور نجاست لگی اس کو دھونا. نمبر 5 نماز کی طرح وضو کرنا. اگر ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہو تو وہاں پیر نہیں دھونا ہے, جہاں نہیں ٹھہرتا ہو وہاں پانی پیر بھی دھو لینا. اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لینا ہے, مل لینا ہے. صابن بھی لگا سکتے ہیں اس دوران. اس کے بعد
3 مرتبہ کندھے سیدھے کندھے کندھے پہ پر، 3 مرتبہ الٹے کندھے پر، اور پورے بدن پر جو ہے 3 مرتبہ پانی بہانا، اور اس طرح بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہ جائے. اگر بال برابر بھی جگہ سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ماشاءاللہ سے. اب غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے. اگر وضو کرنے میں پاؤں وغیرہ نہیں دھوئے تھے تو پاؤں بھی دھو لیجیے. ٹھیک ہے. نہانے میں قبلہ رو نہ ہو. جب بھی نہائے تو کوشش فرمائیں کہ قبلہ رو نہ ہو، بلکہ نارتھ اور ساؤتھ ڈائریکشن میں نہائیں. مثال کے طور پر یہ قبلہ ہے تو کوشش فرمائیں کہ اس ڈائریکشن میں نہائیں، تاکہ جو ہے بدن کھلا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے باتھ روم میں ہوتے ہیں اور بغیر کپڑے کے ہوتے ہیں، تو اس دوران جو ہے ان کا ستر قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کرنا ہے کہ بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہاتھ نہ پھیرا جائے تو جو ہے وہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے ہاتھ وغیرہ پھیل کر نہایا جائے. ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اگر ممکن نہ ہو ایسی جگہ کوئی گھر میں نہ ہو بلکہ آنگن وغیرہ ہو تو وہاں جو ہے ستر وغیرہ ڈھانپ کر نہایا جائے. ستر سے مراد ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک ڈھانپ کر کے تہمت وغیرہ سے پھر نہانا چاہیے. بعض لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ نہانے لگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس طرح دوسروں کی ستر پر نظر پڑتی ہے اور یہ درست نہیں ہے. پیارے اسلام بھائیو، آج آپ نے ماشاءاللہ غسل کا طریقہ سیکھا تو امید آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. کوئی اگر اسلام پہ آ کر سنانا چاہے ماشاءاللہ تو سنا بھی سکتے ہیں. تو سنانا چاہیں گے ماشاءاللہ؟ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ دوسرا ہاتھ دھونا. اس کے بعد تیسرا کام زندگی کا نمبر 4 بدن. نمبر 5 نمبر 6 بدن پر تیل کی طرح پانی چھپر لینا. نمبر 7 سیدھے پاؤں پہ، الٹے پاؤں. اور پورے بدن پر اس طرح مل مل کرنا ہے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھا. بس آپ کو اتنا سنانا ہے ماشاءاللہ. یاد ہو گیا نا سب کو؟ پیارے اسلام بھائیو، آج ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر 5 منٹ دیا تو آپ نے غسل کا طریقہ سیکھ لیا. اب ہم غور کریں، ہم پہلے بھی غسل کرتے آئے ہیں، کیا ہم اس کے مطابق کرتے تھے؟ اگر نہیں کرتے تھے تو جو ہے آج ہم نے سیکھ لیا اس کے مطابق کرنا ہے. ایک بات اور یاد کر لیتے ہیں، غسل کرنے میں 3 فرائض. کتنے ہیں؟ 3 فرائض. کتنے فرائض ہیں؟ نمبر 1 کلی کرنا. فرائض اس کو بولتے ہیں کہ جس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، اگرچہ بندہ پورے سمندر میں ڈوب کر کے آ جائے پھر بھی غسل اس کا ہوگا نہیں اگر یہ 3 سے زیادہ نہ ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ کلی کرنا. نمبر 2 ناک میں پانی چلانا. اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. یہ بھی یاد کرنے والی چیز. نمبر 1 کیا ہے؟ کلی. نمبر 2 نمبر 3 پورے بدن پہ پانی ڈالنا. تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو غسل نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں دھیان دینی پیارے اسلام بھائیو. اور آج آپ نے ماشاءاللہ غسل کے طریقے اور فرائض یاد کر لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فرائض یاد کر رکھنے اور اس کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے علم کی ایک فضیلت بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. دیکھیے پیارے اسلام بھائیو، علم کی فضیلت میں ایک آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کارکردگیاں لے رہا تھا، یعنی پوچھ تاچھ کر رہا تھا کہ بتاؤ آج دن بھر میں تم نے کیا کیا ہے. تو اس کا تخت لگا ہوا تھا اور شیطان کے چیلے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا. کوئی کہتا کہ آج ہم نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا. شیطان کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. دوسرا کہتا ہم نے 2 بھائیوں میں جھگڑا کروا دیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا. اسی طرح اور لوگ بھی اپنے اپنے بتاتے رہے کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ غلط کروایا، وہ غلط کروایا. شیطان خوش نہیں ہوا. اتنے میں ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے جو ہے آج ایک چھوٹے سے بچے کو علم دین سیکھنے مدرسہ نہیں جانے دیا. شیطان خوش ہو گیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو باقی جو شیطان کے جو چیلے تھے وہ گھمنڈ میں آگے، مطلب وہ جلن میں آگے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، میاں بیوی میں طلاق کروا دی، بھائیوں میں جھگڑا کروا دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں، اور اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو مدرسہ نہیں جانے دیا تو اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس کی تعریف اور انعام. تو شیطان نے کہا تم نے بات سمجھا نہیں. علم دین ایسی چیز ہے کہ یہ بچہ آج نہیں گیا ہے نا، اب 40 دن کی برکت چلی جائے گی. اب یہ اس کا علم دین سیکھنے میں من نہیں لگے گا. تو اس کے چیلوں نے پوچھا علم دین ہے کیا چیز، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو کہا تمہیں ہم سمجھاتے ہیں. پھر شیطان جو ہے انسانی شکل میں، چونکہ شیطان جنات ہے نا، انسانی شکل میں ایک مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے ایک عبادت گزار جس کے پاس علم نہیں تھا، بس عبادت ہی عبادت کیا کرتا تھا،
وہ آ رہا تھا تہجد پڑھنے، شیطان اس کو روک لیتا ہے، کہتا ہے اے شخص مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، کہتا ہے جلدی پوچھو، ہمیں تہجد پڑھ لی ہے، کہتا ہے کیا پوچھنا ہے؟ شیطان ایک شیشی دکھاتا ہے اور شیشی دکھانے کے بعد کہتا ہے کیا اللہ عز و جل اونٹ کو اس شیشی میں داخل کر سکتا ہے؟ وہ بظاہر جو عبادت گزار تھا، علم والا نہیں تھا، وہ شیشی دیکھتا ہے اور اس کے بعد اونٹ کے بارے میں سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، یہ کہہ کر وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر کے کفر میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے دیکھو علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ بندہ اس کا ایمان چھن گیا، برباد ہو گئے سارے اعمال اس کے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد تہجد کا وقت ختم، فجر کا وقت شروع، فجر کا وقت بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے، ایک عالم دین آ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو روکتا ہے، کہتا ہے مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، کہتے ہیں جلدی پوچھو، ہمیں نماز فجر ادا کرنی ہے۔ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ بھلا یہ شیشی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس میں اونٹ کو داخل کر سکتا ہے؟ تو وہ عالم دین کہتے ہیں تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ تو ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ شیشی تو بہت بڑی چیز تم بتا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سوئی کے ناکے کے اندر ساتوں زمین و آسمان کو گزار، میرے رب کی قدرت وہ ہے۔ تو شیطان پھر اپنے چیلوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے دیکھو اس کے علم نے اس کو بچا دیا، یعنی رب تعالیٰ کا کرم ہوا، علم تھا تو ایمان بچ گیا، ورنہ پیارے اسلام بھائیو ابھی جو ہے علم نہ ہو اگر بندہ ایسی چیزیں بول بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے کفر ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں علم سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کیا سچ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ تو آپ کو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ سبجد کہ ہر سنیچر کو یہاں پر انشاءاللہ اسی طرح محفل میلاد بھی ہوگا، بیان بھی، نعت شریف بھی، اور مسئلے مسائل بھی سکھائے جائیں گے۔ صرف بیان نہیں ہوگا بلکہ جس طرح آج ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا، انشاءاللہ اسی طرح ہر جو ہے کبھی نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے، کبھی جو ہے اسی طرح کبھی کاندھا کیسے دیتے ہیں، کاندھا دینے کا طریقہ سیکھیں گے، کبھی کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، کبھی جو ہے وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو ہم نے کبھی پڑھی یا سنی نہیں ہے، بس دیکھتے دیکھتے کرتے آئے ہیں۔ پیارے اسلامیوں، دینداری سیکھنے سے آتی ہے، صرف دیکھ بچپن میں جاتے تھے ابو کے ساتھ، ابو ایسے کرتے تھے ہم بھی کرنے لگے، اب پتہ نہیں عید کے دن آپ غور فرمائیں کیسا ماحول ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر بغل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بھیا بغل والا کیسے کر رہا ہے، یعنی سال بھر میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، وہ بھی پتا نہیں کیسے پڑھنا ہے، بغل والا جیسے کر رہا ہے وہ پتا چلے کیا کیفیت ہوتی ہے نماز میں، کہ ادھر ادھر دیکھ کر کے وہ اپنی نماز پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ سب جب ہمیں دیکھ کر کے نہیں بلکہ سیکھ کر کے انشاءاللہ کرنا ہے، انشاءاللہ یہاں پر آتے رہیے گا، شیطان تو بہت روکنے کی کوشش کرے گا، میں نے واقعہ بھی آپ کو سنا دیا، لیکن انشاءاللہ بسوں میں نہ پڑھ کر کے بلکہ خود بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنو سارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔